کوسو کی مہم کے دوران سلطان مراد کے لیے شاہی خیمہ لگا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا تیسرا بادشاہ غازی سلطان مراد خداوند ایک گہری نیند سو چکا تھا۔ اسے ایک خواب آیا کہ ایک نوجوان کا لباس خون سے سرخ ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی جاں نثار فوجی ہے۔ اس نوجوان نے سلطان کے سامنے سر جھکا کر کہا، اے سلطان، میرا نام عبد المنان ہے۔ دریائے میرج کے کنارے جنگ میں آپ نے کفار کو تادیخ کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران مجھ پر حملہ ہوا اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں ایک طرف ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر ایک باغ میں لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارا مقام ہے، اب تم یہاں خوشی سے رہو گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ سوت سے ویانا تک عثمانی سلاطین کی سیریز میں ہم آج بات کر رہے ہیں سلطان مراد کی فتوحات اور مہمات کے بارے میں۔ تو بات ہو رہی تھی سلطان مراد کے بارے میں۔ خواب میں آئے شخص نے بتایا کہ اے سلطان، میں جنگ سرویا کا شہید عبد المنان ہوں۔ کیا آپ یہاں جنت کے باغ میں ہمارے مہمان بن کر آئیں گے؟ ہم یہاں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان مراد نیند سے بیدار ہو گیا اور پھر سو نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شہید عبد المنان کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اگلے دن ایک عظیم معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ کوسو میں ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ یہ صحرائی علاقہ تھا اور گرد آلود تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ سلطان مراد اپنے خیمے میں واپس چلا گیا اور وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے لگا، اور اس کے بعد اس نے دعا کی۔ اللہ عز و جل کے حضور دستے دعا بلند کیے اور عاجزی و انکساری سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، آپ نے کتنی ہی دفعہ میری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا اور مجھے مایوس نہیں کیا۔ ان مسلمانوں کو میدان جنگ میں قائم و دائم رکھ، مجھے غازی کا رتبہ عطا فرما اور پھر آخر میں شہادت سے سرفراز فرما۔ سلطان مراد نے دعا ختم کی ہی تھی کہ اس کا صاحبزادہ یلدم بایزید خیمے کے اندر داخل ہوا۔ بیٹے نے باپ کو خوشخبری سنائی کہ آندھی گرد آلود طوفان نے دشمن کو پریشان کر دیا ہے، ان کی فوج میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ کوسو کے میدان میں دوسری طرف کفار کے لشکر میں بہت سی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ دشمن مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ سلطان مراد حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے وزیر چاندرلی علی پاشا کو بالغریہ لشکر دے کر سلیسیترا بھیجتا ہے۔ علی پاشا کے ساتھ 30,000 فوج تھی اور اس نے ترنوا تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس لشکر نے سلیسیترا اور نیبولو کے قلعے فتح کر کے داد شجاعت لی۔ سلطان مراد کے لشکر میں بہت سے مسلمان قبائل کے فوجی شامل تھے۔ حج سے واپس لوٹنے والے معروف ترک سپہ سالار غازی ایورنوز بیگ بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان لشکر کے مرکز میں تھا۔ دائیں طرف شہزادہ بایزید اور بائیں جانب شہزادہ یعقوب موجود تھا۔ سلطان نے لشکر سے خطاب کیا۔ سلطان نے اپنے دائیں بائیں اور سامنے تیر اندازوں کو متعین کیا۔ جنگ دشمن کے توپوں کے گولے برسانے سے شروع ہوئی۔ عثمانی تیر اندازوں نے بڑی مہارت سے تیر اندازی کی اور دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے۔ صلیبی لشکر نے اسلامی لشکر کے بائیں جانب حملہ کیا اور شہزادہ یعقوب کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے لشکر کے دائیں جانب موجود شہزادہ بایزید نے فوری مداخلت کی اور یہ حملہ پسپا کر دیا۔ مسلمان لشکر نے صلیبی لشکر کو شدید نقصان پہنچایا۔ بوسنیا کے بادشاہ تورات کو میدان جنگ سے بھاگتے دیکھا گیا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جنگ 8 گھنٹے جاری رہی۔ دشمن کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ سلطان مراد نے اس سے قبل 36 جنگوں میں حصہ لیا اور فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں بھی وہ فتح یاب ہوا۔ سلطان مراد کے دونوں بیٹے بھاگتے ہوئے دشمنوں کا تعاقب کر رہے تھے اور سلطان خود سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ اگرچہ جنگ میں کامیابی مل چکی تھی مگر سلطان کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اسے گزشتہ رات کے خواب اور جان نثاری فوجی عبد المنان کی جنت میں دعوت بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس رتبے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ سلطان 63 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا مگر وہ اب بھی نوجوانوں کی طرح مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلطان مراد نے اپنا چہرہ غازی ایورنوز کی طرف کیا اور حج کے بعد جہاد میں شرکت کرنے پر اسے مسکرا کر دیکھا۔ غازی ایورنوز کے چہرے پر نور موجود تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ حاجی صاحب میرے ساتھ چلو، اکٹھے میدان جنگ کا معائنہ کرتے ہیں۔
سلطان مراد جنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے شہزادوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اپنے ماضی کی یادوں میں گم تھا۔ جب اس کے دادا عثمان غازی کا 1326 عیسوی میں سوت میں انتقال ہوا تھا۔ اس کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی۔ اس کی والدہ نیلوفر اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اپنے والد کے دور میں بڑے بھائی سلیمان پاشا کی وفات کے بعد وہ عثمانی فوج کا سپہ سالار مقرر ہوا اور جانشین کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ سلیمان پاشا کی وفات کے کچھ ماہ بعد اسے عثمانی سلطان اور بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے کارناموں میں ایک کارنامہ ادرنا کی فتح تھی۔ اس قلعے کی فتح کے بعد بازنطینیوں کو یورپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے گومولچینا، فیملیبا اور زارا پر قابض ہوا اور عثمانی سلطنت کو وسعت دی۔ سلطان مراد جہاں بھی گیا وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ اس نے حریت و آزادی کے لیے بے پناہ کام کیا۔ سلطان مراد نے مفتوحہ شہروں میں بہترین نظام قائم کیا۔ اسی دوران جانثاری فوج کا ادارہ بھی قائم ہوا اور باقاعدہ فوج تیار ہونے لگی۔ قاضی القضات کا محکمہ قائم کیا گیا اور جنرلی کاراخیل کو برسا کا قاضی مقرر کیا۔ اس نے اسلام کی تدریج و عدل و انصاف کے لیے کام کیا۔ 1376 عیسوی سے 1387 عیسوی تک عثمانی لشکر کی فتوحات جاری رہیں۔ 1365 میں عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ برسا سے ادرنا منتقل کر دیا گیا، جس سے رومیلی اور اس کے علاقوں میں عثمانیوں کی مکمل حاکمیت قائم ہوئی۔ سلطان مراد کوسو کی فتح کی مہم میں مصروف تھا، لیکن اس کا دل مفتوحہ علاقوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سلطان اپنے خیالوں میں محو تھا اور میدان جنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسی دوران زمین پر لپٹے دشمن فوج کے ایک سپاہی کو سلطان نے اپنے جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ زخمی سپاہی سلطان مراد سے ملنے کے لیے منت سماجت کر رہا تھا۔ وہ قسم اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ محافظوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا روکا اور محافظوں سے کہا اسے چھوڑ دو۔ سلطان نے اسے کہا کہ میرے پاس آؤ اور بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ سلطان کے قریب پہنچ چکا تھا، سلام کرنے کی غرض سے جھکا اور پھر آنن فانن اپنا چھپا ہوا خنجر نکال کر سلطان مراد کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ ایک وحشت ناک لمحہ تھا۔ سلطان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرا۔ محافظوں نے فوری قاتل کو جہنم واصل کر دیا۔ سلطان خون میں لت پت پڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہا تھا اور جنت کے باغوں میں شہید عبد المنان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یوں تیسرے عثمانی سلطان مراد خداوندی گار کوسو کی فتح کے دوران شہادت نوش کرتا ہے۔ شہادت کی خبر فوری طور پر ان کے بیٹے بایزید کو دی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناش کے سرہانے ان کے بیٹے پہنچ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ بزرگ سپہ سالاروں اور عثمانی اہلکاروں نے اسی وقت بایزید کو سلطان مراد کا جانشین مقرر کر کے اس کی بیعت کر لی۔ شہادت کی خبر چھوٹے شہزادے یعقوب کو بھی مل گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومنے اور چہرہ دیکھنے جو ہی خیمے میں داخل ہوا تو جلادوں نے ان کا گلا گھونٹ کر انہیں شہید کر دیا تاکہ سلطنت میں لڑائی جھگڑا اور وارثوں کی جنگ نہ چھڑ جائے۔ سلطان مراد کے بیٹے یعقوب کو کوسو میں دفن کیا گیا اور سلطان مراد کی نعش برسا لا کر دفن کر دی گئی۔ ناظرین، یہ تھی سلطان مراد کی داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان بایزید کی مہمات اور فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔